تو آئیے دکھاتے ہیں بھائی انسٹاگرام پہ جو سوالات عمران عباس سے پوچھے گئے اس کے جواب آج آپ کو یہاں ملیں گے لائیو. جی اوکے سو یہ جو تصویر ہے اس کے اوپر آڈ ناک سٹارٹ نے پوچھا ہے سو بیوٹیفل. اپنی امی کے ہاتھوں سے بنا کون سا کھانا آپ کو سب سے زیادہ پسند تھا, یاد آتا ہے؟ پسند تھا اور یاد آتا ہے, اس کو مس کرتے ہیں. ممی کے ہاتھ کی ایک تو عید پہ شیر خورما بہت پیارا, بہت مزے کا بناتی تھیں, اور دو کچھ چیزیں ان کی بہت اسپیشل تھیں. بیسن کی روٹی ان کی بڑی اچھی تھی, بیگن کا بھرتا, کھچڑی میں ان سے بہت بنواتا تھا. پھر جب ان کی انتقال کے بعد انہوں نے لاسٹ ٹائم جب میں لنڈن سے آیا تھا تو انہوں نے میرے لیے کہا تھا تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے, تو میرے لیے انہوں نے کھیر بنا کے رکھی تھی اپنے ہاتھ سے, تو وہ میں نے فریز کر لی تھی ان کی ڈیتھ کے بعد. انہوں نے کہا تھا میں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا وہ, تو میرے پاس وہ 1.5 سال تک رہی. پھر ایک دفعہ میں آیا کسی شوٹ کے لیے تو میری میڈ نے پیچھے مجھے اس کو پتہ ہی نہیں تھا, اس نے کہا کیا ہے, اس نے پھینک دی وہ, تو وہ میری بڑی قیمتی ترین چیز کا نقصان ہو گیا. لیکن میں نے سوچا تھا کہ میں ہمیشہ اس کو اپنے پاس رکھوں گا سنبھال کے ان کے ہاتھ کا. اللہ اچھا تھا ان کے ہاتھ میں ذائقہ تھا کھانے میں, پکاتی تھی وہ ریگولرلی یا اوکیجنلی؟ نہیں, آخری دنوں میں تو کہ وہ بیڈ ریڈن تھیں تو نہیں بنا پاتی تھیں, لیکن ممی کے ہاتھ کا ایک دفعہ جو کھا لیتا تھا وہ ذائقہ دوبارہ ملا ہی نہیں مجھے کہیں. یہ تو ہوتا ہے. کبھی ماما کو کچن میں ہیلپ, اپنی امی کو کچن میں ہیلپ کی ہے؟ نہیں, مجھے کچن والے کام بالکل نہیں آتے تھے, نہیں. لیکن وہ ایک اور چاٹ مسالہ بناتی تھیں بڑا, اس کے اندر وہ ریسیپی وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. وہ گھر میں بہت اچھا مسالوں کو ملا کر پورا وہ. اوہ واو. اور آپ ہے چٹورے ٹائپ ہے؟ نہیں, میں چٹورا نہیں, لیکن وہ کچھ اور وہ نیکسٹ لیول تھا. وہ محبت والا ہاتھ جب ڈلتا ہے نا اس کے اندر تو مجھے مرچیں بہت لگتی ہیں, بہت کانوں سے دھواں نکل رہا. جی نیکسٹ سوال. آئے لیرج نے پوچھا ہے آپ نے اپنے پاس اپنے پیرنٹس کی کون کون سی میموریز کہاں سے نکالی آپ نے, سنبھال کے رکھی ہیں؟ اتنی پیاری پکچرز ہے. تو یہ آپ کے بچپن, یہ میرے پیدائش کے اگلے دن کے کپڑے ہیں. یہ ممی نے اپنے ہاتھ سے بنا ہوا سویٹر تھا میرا. اوہ مائی گاڈ. اور امی نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. آپ سوچیں ان کتنے سالوں میں, اب تو 30 35 40 جتنے بھی سال, یہ اس وقت سے ممی کے پاس انہوں نے پیک کر کے رکھا ہوا تھا اس کو. جو آخری چھوٹا بچہ ہوتا ہے سب سے, وہ مجھے لگتا ہے کبھی کبھار نگلیکٹڈ ہوتا ہے, لیکن آپ نہیں تھے مجھے لگتا. نہیں, I was a very pampered child. کیونکہ آپ بڑے بہن بھائیوں کے تھوڑے بعد میں پیدا ہوئے, تو پھر اس کے لیے سارے مطلب خالی اماں ابا ہی نہیں ہوتے, بڑے بہن بھائی بھی پیرنٹس. ہاں, میں تو بالکل سب کا لاڈلا تھا. میری بڑی بہن بالکل میری ماں کی طرح ابھی بھی, اور اسی لیے وہ زیادہ پریشان بھی رہتے ہیں کہ اب تمہارا کیا ہوگا, اب تمہارا کیا ہوگا, اکیلے ہو. تو میں ڈپریشن ہو جاتا ہے مجھے بارش اور اندھیرے میں اور بادلوں میں, تو وہ مجھے فون کر کے سب پوچھ رہے ہوتے ہیں تم ٹھیک ہو نا. ہاں, میں کہتا ہوں آپ تو مجھے بس مطلب میں کہتا ہوں ہاں میں باہر نہیں دیکھ رہا ہوں, مجھے بادلوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے مجھے ہمیشہ سے. بادلوں کے گرجنے سے زیادہ مجھے پتہ نہیں, وہ لائٹ جو ہے نا ڈل, جو یہ جو طرح لنڈن میں ایک عجیب سا گرے سا موسم ہوتا ہے نا, اسلام آباد میں بھی ایک جو چلتا چلا جاتا ہے. ہاں, مجھے دھوپ اچھی لگتی ہے. اچھا, ہاں, ہر طرف سے دھوپ آئے بس. مجھے گرمیاں آپ کی امی نے آپ کی یہ پیدائش کی چیزیں سنبھال کے رکھی, ویسے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں امی ابو کی سنبھلی ہیں؟ بہت کچھ. پورے گھر میں ہی ہوں گی ان کی یادیں تو, ہے نا. کوئی ہوتا ہے جیسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ امی کے نا دوپٹے کی جو خوشبو ہے وہ اور کسی چیز میں سے آ ہی نہیں سکتی. کمرہ کھولا تو آنکھ بھر آئی, کمرہ کھولا تو آنکھ بھر آئی, یہ جو خوشبو ہے جسم تھا پہلے. تو وہ خوشبو جو کبھی جسم ہوتا ہے پھر خوشبو میں بدل جاتا ہے. میری ممی کے بالوں میں ایک بڑی عجیب سی خوشبو تھی, اور سب کہتے تھے کہ آپ, ان کے بالوں میں چمیلی کی خوشبو آتی تھی, جاسمن کی. اور وہ کہتی تھی, ہمیشہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جو میری ممی کی جو میری پھوپھیاں تھیں وہ بھی کہتی تھیں کہ بھابھی آپ کے بالوں میں کیسی خوشبو آتی ہے. کہتی ہے میں دھو کے بھی آ جاتی ہوں نا, مطلب بالکل. تو ان کی نیچرل ایک ان کی باڈی کے اندر ان کے بالوں میں بڑی پیاری بھینی بھینی ایک چمیلی کی سی خوشبو آتی رہتی تھی. اور میں تو ان کے انتقال سے پہلے بھی ان کا ہاتھ پکڑ کے سوتا تھا. میں جب بھی گھر جاتا تھا, میں اتنا بڑا ہونے کے بعد بھی ممی کے ساتھ سوتا تھا, اور میں رات کو سوتے سوتے اٹھ کے نا بس اس طرح چادر ہٹا کے لحاف میں ان کا چہرہ دیکھتا تھا, اور میں کہتا تھا میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میری ماں میرے پاس ہے. بس میں ان کو دیکھ کے جیتا تھا.
اور ندا ممی کے جانے کے بعد نا مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی سے اب مجھے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. مطلب مجھے لگا کہ اس سے بڑا غم کیا ہوگا کسی کے لیے کہ اس کا سب کچھ میری ماں تھی. پورا فوکس میرے ماں باپ تھے. تو کچھ عرصے پہلے امی کے انتقال سے پہلے جب آپ کی بہن کا انتقال ہوا تو اس وقت امی کو کس نے سنبھالا تھا؟ اس وقت آپ کے اندر اتنی ہمت تھی کہ آپ میری تو بالکل میری ممی نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا ہے. میں آیا ہوا تھا ان دنوں اور میری بہن امریکہ سے آ گئی تھیں تو ہمیں اندازہ نہیں تھا. وہ ممی بہت دفعہ ان کی طبیعت ایسی خراب ہو کے صحیح ہوئی تھی, لیکن اس وقت پھر میں نے اپنے ڈاکٹر کو وہاں سے لنڈن سے بلایا تھا اور ان سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے الگ سے بلایا مجھے, میری بہن کو, مجھے دوسرے کمرے میں, تو کہنے لگے میں بہت سخت بات کرنے والا ہوں. تو مجھے پتا تھا کہ وہ کیا کہنے والے ہیں لیکن ہم ڈینائل میں ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میری بہن نے پوچھا کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ دس اسٹوری از گوئنگ ٹو اینڈ ناؤ, کہانی اب ختم ہونے والی ہے. تو وہ اتنا سخت جملہ تھا کہ میں یقین کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اس بات پہ. میں باہر چلا گیا, میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ کہانی ختم ہونے والی ہے, چیپٹر کلوز ہونے والا ہے. شی از گوئنگ ٹوورڈ, کہتے ہیں شی از گوئنگ ٹوورڈز ہر اینڈ ناؤ. تو وہ بہت سخت بات تھی اور واقعی ایسا ہوا کیونکہ وہ ڈاکٹر بیسکلی سینئرز میں ڈیل کرتے تھے. تو وہ آخری دو دن ہی تھے شاید, اس کے اگلے دن ہی شاید ممی کی ڈیتھ ہو گئی. اور سیم ڈے جس دن میرے پاپا کی ڈیتھ ہوئی تھی, دا ڈیٹ واز دا سیم, 15th of December. تو دونوں کی ایک ہی ڈیٹ کو یہ 15th of December میرے لیے بہت سخت دن ہے. اور کتنے سالوں کا فرق 2 سال کا فرق تھا. تو میں تو اس وقت نماز ہی پڑھ رہا تھا جب ممی کی ڈیتھ ہوئی. تو مجھے سب نے میرے کمرے میں سب جمع ہوا, تو عمران کو بلاؤ, عمران کو بلاؤ. تو بس میری آنکھوں کے سامنے سیچوریشن کم, وہ ان کی جو ایئر وہ کیا ہوتا ہے آکسیجن کم ہو رہی ہوتی ہے, شوگر لیول آپ کی آنکھوں کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں آپ کے پیارے, اور آپ روک ہی نہیں پاتے. پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے نا, انسان تو اتنا, انسان اللہ کی امانت ہے, امانت ہے, اور کتنا بے بس ہے. ہم کس چیز پہ غرور, کس چیز پہ گھمنڈ کرتے رہتے ہیں, کس چیز پہ نفرتیں پھیلاتے رہتے ہیں. ابھی یہ پوسٹ لگے گی, آپ کا میرا انٹرویو لگے گا, اس پہ 100 اچھے کامنٹ ہوں گے, 10 برے بھی ہوں گے. لوگ, آپ کو کیسے وقت مل جاتا ہے نفرتوں کا, آپ کو کیسے مل جاتا ہے کسی کے لیے برا سوچنے کا. آپ پیار سمیٹیں, اچھی بات کریں, کچھ اچھا چھوڑ جائیں, اچھی یادیں چھوڑ جائیں, کیونکہ کل آپ نے نہیں ہونا. آپ اس بات سے کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ جا رہے ہیں, سب ایک ہی, اور اتنا انپریڈکٹیبل. ہم وہ والی جنریشن نہیں ہے جو 80-95 کی عمر میں جئیں گے. ہم سب, میرے ابھی جاننے والوں کی 26 سال 32 سال اب ایسے ڈیتھس ہو رہی ہیں. سو ہم بھی کسی بھی منٹ چلے جائیں گے. اس لیے اس دنیا سے اتنا دل لگانا اور اس دنیا کے بارے میں اتنا سوچنا اور اتنا نیگیٹو, ایک دوسرے سے حسد کرنا. آپ یقین جو پہلی آف جنوری تھی, میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں, رائٹر ہیں بہت بڑے پاکستان کے, ان سے میری کسی بات پہ ہوئی تھی. میں ان کو خود فون کر کے کہا, میں نے کہا خلیل صاحب, خلیل بھائی, ابھی آپ کی نعت بھی میں نے پڑھنی ہے. میں نے خلیل بھائی کو فون کیا, میں نے خلیل بھائی سوری, میں معذرت مانگتا ہوں, آپ معذرت کوئی بات بری لگی ہو, وہ کسی بات پہ مجھ سے خفا تھے. میں نے کہا پلیز ناراضگی ختم کر دیں. میں جس ٹی وی کی وساطت سے جو بھی میرا انٹرویو دیکھ رہا ہے, کہیں میری دل آزاری میری طرف سے ہوئی ہو, میں معافی مانگتا ہوں, کیونکہ یہ اتنا ٹیمپریری, میں نہیں چاہتا کہ میرے جانے کے بعد کسی کے بھی دل میں کوئی ایسی بات رہے. جب سے میں نے اپنے ماں باپ کو کھویا ہے, ایک بالکل نئی دنیا میرے سامنے کھل گئی ہے. مجھے میں پہلی دفعہ اس کے بعد عمرے پہ گیا, زیارتوں پہ گیا, اور مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کا اصل سفر کہیں اور کا ہے. آپ کے اندر جب روحانیت کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں یا اس سے آپ کا ربط بڑھتا ہے نا, تو پھر آپ کو یہ دنیاوی رشتے اور لوگ, یاد ہے میری آپ کی کسی بات پہ خفگی چل رہی تھی, میں اتنی بے چین رہی ہوں اتنے عرصے. میں نے خود ہی کہا نا کہ ندا ختم کرو یار, بالکل فائدہ نہیں ہے نا ان چیزوں کا. اتنا سکون ملا تھا مجھے, آپ یقین مانیں میرے دل سے دعائیں نکلی تھی کہ پتہ نہیں, ایک بے چینی ہوتی ہے کہ جب آپ سے کوئی ناراض ہے نا, میرے لیے بہت یہ چیز میٹر کرتی ہے. میں تو سیٹ پہ میرا کوئی اسپاٹ بوائے بھی, کوئی بھی ڈائریکٹر پروڈیوسر, میں اس نیگیٹو انرجی کے ساتھ کام کر ہی نہیں سکتا ہوں.